یورپ کی دنیا کا بہت بڑا ایجوکیشنسٹ، ماہر تعلیم، جن کی کتابیں ہندوستان کی درسگاہوں میں چلتی، ہندوستان کی یونیورسٹیز میں ان کی کتاب چلتی، ڈاکٹر برنارڈ شاہ۔ جو لوگ گریجویشن میں پڑھتے ہیں وہ ان کا نام جانتے ہوں۔ انہوں نے حضور کے بارے میں اتنی زبردست بات کہہ دی کہ اس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ جو مہان ہوتا ہے اس کی باتیں مہان ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ محمد must be called the savior of humanity۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر محمد عربی مانوتا کے رکشک کا نام ہے، انسانیت کے محافظ کا نام ہے۔ انہوں نے آدمیت کی آبرو بچائی، آدمیت کو تباہ ہونے سے بچایا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی تباہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو ان کا ایک ہی محافظ پیغمبر اعظم کی ذات گرامی ہے۔ وہ کہتے ہیں he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he must succeed in solving its problems۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محمد عربی جیسا اس دنیا کا ڈکٹیٹر یعنی حاکم ہو جائے، جن کے اصول اور ضابطے دنیا میں نافذ ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی پرابلمز ہیں، ڈومیسٹک، انٹرنیشنل، یونیورسل، سوشل، کمرشل، جتنے بھی پرابلمز ہیں، خانگی، انفرادی، اجتماعی، سماجی، معاشی، سیاسی، ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اگر محمد عربی اس دنیا کے حاکم بن جائیں، کیا مطلب ان کا گائیڈ لائنز، ان کا نظام حیات، ان کا دیا ہوا اسٹائل آف لیونگ اگر اس دنیا میں نافذ کر دیے جائیں تو سارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو شانتی مل جائے گی، ایز مچ نیڈیڈ پیس اینڈ ہیپینس، یعنی جو شانتی میری زندگی کو چاہیے، جو پیس میرے سماج کو چاہیے، امن، وہ سارا امن، وہ ساری شانتی صرف اس وجہ سے مل جائے گی کہ ساری دنیا محمد عربی کو اپنا حاکم تسلیم کر لے۔ کتنی زبردست بات کہ کرسچن نے کہی، کوئی مسلمان نہیں، کرسچن ہے، پڑھا لکھا ہے۔ ہندوستان کے لچے لفنگے جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈاکٹر برنارڈ شاہ کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ ہندوستان کے چند لچے لفنگے جن کے پاس نہ علم ہے، جن کے پاس نہ زبان ہے، جس کے پاس نہ شعور ہے، جن کے پاس نہ ڈسپلین ہے، جن کے پاس نہ انوشاسن ہے، ایسے لوگوں کو برنارڈ شاہ کی کتاب پڑھنی چاہیے کہ کرسچن اور یورپ کا ہو کر وہ اسلام کے پیغمبر کی کتنی تعریف کر رہا ہے۔ ہندوستان کے لچے لفنگوں کو کیا معلوم، یہ دو چار لوگوں نے دماغ چاٹنا شروع کیا ہے، نبی محترم کی شان گھٹانے کی ناپاک کوشش کی، لیکن قدرت کا قانون نے اسے اس قدر ذلیل کیا کہ کوئی جیل میں سڑ رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں سڑ رہی ہے، کوئی زہر کھانے کو کسی کا جی چاہ رہا ہے، کوئی وینٹیلیشن پہ کئی مہینوں سے پڑا ہوا ہے، زندہ رہنے کے بعد یہ لوگ مردہ ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کی گستاخی کرتا ہے، جو اس دنیا میں سینہ تان کے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص پیغمبر اعظم کی شان بیان کرتا ہے، جو شخص آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہے، جو شخص اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہے، جو اپنے نبی کی سیرت اور بائیوگرافی کا مطالعہ کرتا ہے، جو پیغمبر اعظم کی شان بیان کرتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد ہی ان کی سیرت، ان کے احوال و قوائف، ان کی بائیوگرافی کو بیان کرنا، اپنی زندگی کا ایم، اپنی زندگی کا گول، اپنی زندگی کا سب سے بڑا پروگرام بنا لیتا ہے، تو وہ شخص اگر ذرہ ہو تو اللہ اسے آفتاب بنا دیتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے بریلی کا ایک پٹھان، انہوں نے ساری زندگی نبی محترم کے قدموں میں ڈال دی، ان کی زندگی کا محور، ان کی سوچ کا مرکز، ان کی اسٹرگل اور جد و جہد کا سب کا مرکز سرکار دو جہاں کی ذات۔ قلم جب بھی اٹھاتا حضور کی شان بیان کرتا، تو اللہ نے اس پٹھان زادے کو اتنی عزت عطا کی، جنت تو اس دنیا میں ملے گی، اس دنیا میں اتنی عزت ملی کہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا جڑ گیا۔
احمد رضا اکیلے تھے، آج کروڑوں لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ رضا جڑ گیا ہے۔ سمر رضا، احسن رضا، قمر رضا، محسن رضا، شہریار رضا، اختر رضا، سمر رضا، اس طرح کروڑوں نام ہیں جس کے نام سے لفظ رضا جڑ گیا ہے۔ ہزاروں درسگاہیں ہیں جس نام کے ساتھ لفظ رضا جڑ گیا ہے۔ مدرسہ رضویہ، مدرسہ گلشن رضا، خانقاہ رضویہ، رضا جامع مسجد، ہندوستان ہی نہیں دنیا کے ہر خطے میں رضا کا نام مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، آدمی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کو آپ صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوداگران کے رہنے والا دنیا میں اس طرح چھا گیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ہندوستان تو ہندوستان، ہندوستان کے باہر جھانک کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی ذات پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ کے لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ جو دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی یونیورسٹی ہے، کیمبرج جو دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی یونیورسٹی ہے جہاں سے لوگ لائر، ایڈوکیٹ، بیرسٹر بنتے ہیں، ڈاکٹر اقبال اسی یورپ میں جا کے بیرسٹر بنے، آج بھی جو موجودہ ہمارے سیاستدان لوگ ہیں وہ وہاں جا کے بیرسٹر بنتے ہیں، جہاں گاندھی جی ہندوستان کے وہ اسی آکسفورڈ میں جا کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کالج، دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ آکسفورڈ اور کیمبرج۔ مذہبی اعتبار سے الجامعۃ الازہر جو قاہرہ میں ہے مصر کی راجدھانی میں، وہ سب سے قدیم اور سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے۔ امریکہ کی برکلی یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں اعلیٰ حضرت پہ تحقیق ہو رہی ہے، ان پہ لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک معمولی سمپل گھرانے میں پیدا ہونے والا آج ہماری محفلوں پہ راج کر رہا ہے، ہماری محفلوں پہ، ہمارے دلوں پہ، ہمارے گھروں میں، ہماری درسگاہوں میں، ہمارے قلم پہ، ہماری زبان پہ آج وہ موضوع سخن بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے باپ دادا کا خطبہ کبھی نہیں بیان کیا، جب بھی زبان کھلی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہی کہتے رہے، جب بھی قلم چلا یا نبی کہتے رہے۔ جب ان کا قلم چلا تو انہوں نے کہا کہ کوئی اسکالر بڑا نہیں، کوئی فلاسفر بڑا نہیں، کوئی تھنکر بڑا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ جتنے بھی دنیا میں لوگ اونچے ہو سکتے ہیں، جس فیلڈ میں سارے اونچوں کی زندگی نگاہوں کے سامنے لائیں اور پڑھیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کس کو پڑھیں گے آپ؟ نیوٹن کو نہیں۔ کس کو پڑھیں گے آپ؟ گاندھی کو۔ کس کو پڑھیں گے؟ نہرو کو۔ نہرو کی کیا حیثیت، گاندھی کی کیا اوقات، نیوٹن جو اس دور کا سب سے بڑا ویگیانک، سائنس کا جنک اور سائنس کا باپ کہا جاتا ہے، اس نیوٹن کو نیوٹن کا ماننے والا خود دوسرے نمبر پہ رکھا اور پہلے نمبر پہ محمد عربی علیہ السلام کو رکھا ہے۔